الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس کے ہاتھ میں بیماری و شفا ہے اور جس کے ہاتھ میں حیات و موت ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیات کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سن لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزوں کی وضاحت ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو جو انسان بھی اس مہینے کو صحت و عافیت کے ساتھ پالے، ایسے انسان کے ذمے اس مہینے کا روزہ رکھنا لازم و فرض ہوتا ہے. دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے قرآن مقدس کو بطور دوا اور شفا کے اور مومنوں کے لیے رحمت کے لیے ہم نے نازل کیا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. البتہ ظالموں کو نقصان ہی نقصان ملتا ہے. ماہ رمضان کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مقدس کو نزول قرآن کا تذکرہ کیا. قرآن مقدس کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے. اور اخیر میں کہا ہے کہ جو انسان ایماندار ہے، اپنے آپ کو مومن و مسلمان تصور کرتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو ایسے ایماندار کے ذمہ لازم ہے کہ نزول قرآن کے سپاس و شکریہ کے طور پر اس مکمل مہینے کا روزہ رکھے. گویا رمضان کے روزے قرآن کے نزول کا شکریہ ہے. چھوٹی بڑی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں. کسی انسان کی جانب سے کسی انسان پر احسان ہوتا ہے تو مستقل اس کے احسان کا خیال رکھا جاتا، ورنہ انسان کو احسان فراموش کہا جاتا ہے. دو چار پیسے کی کسی نے مدد کر دی تو آپ اس کے احسان کے تلے دبے ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے تھکتے نہیں. اللہ کی بے شمار نعمتوں کے سہارے ہماری زندگی گاڑی روا دوا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ جو چیز انسان کو فری میں ملتی ہے، مفت ملتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. اسی چیز کی قیمت لگا دی جائے اور اس کے بعد ضرورت پیش آ جائے تو دیکھیں انسان کس طرح پیچ و تاب کھاتا ہے اور حیران و پریشان ہوتا ہے. معمولی سی بات، آسمان و زمین کی وسعتوں کے درمیان کروڑوں انسان زندگی گزارتا ہے. بے شمار مخلوقات جو جاندار ہے دنیا میں پائی جاتی ہے، سب کو سانس لینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ آکسیجن فراہم کرتا ہے. آرام سے سانس لیتے اور سانس چھوڑتے. آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. ایک معمولی سا وبائی مرض آیا، سانس کی دقتیں شروع ہو گئی، آکسیجن کی کمی بتلائی گئی. آپ کے پاس آکسیجن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لاکھوں روپیہ صرف کر کے سوچتے ہیں کسی طرح آکسیجن کا سلنڈر کہیں سے مل جائے اور ہمارا کام ہو جائے.
جو چیزیں اللہ کی جانب سے فری مل رہی ہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بندہ اسی چیز کو کہیں سے جگاڑ کر کے آپ کو دیتا ہے، آپ جس طرح چاہیں اسے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان جب نعمتیں پاتا ہے کسی انسان کی جانب سے تو نہ چاہتے بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا نعمتوں سے نواز چکا ہے، انسان اس کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ کچھ نعمتیں اللہ کی مادی ہوتی ہیں اور کچھ نعمتیں اللہ کی جانب سے روحانی ہوتی ہیں۔ مادی نعمتیں ختم ہو جاتی، روحانی نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو روحانی نعمت مل جائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق مل جائے، اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ میسر آ جائے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی کامیابی اور کامرانی کا انحصار اس پر ہے۔ آدمی وہاں کی کامیابی کے لیے اس روحانی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی میں سے ایک اہم نعمت اور بہت بڑی نعمت قرآن مقدس نے قرآن کو کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بطور نعمت کے پیش کیا ہے، اور اسی نعمت کے بعد شکریہ کے طور پر مسلمانوں سے روزے کا مطالبہ کیا ہے کہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو، اس کے علاج و معالجہ کے لیے ہم نے بہترین چیز کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس سے تمہیں آکسیجن بھی فراہم ہوگا، اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں نہانے کا موقع ملے گا، اللہ کی مغفرتیں عام ہو جائیں گی، بلکہ اللہ کے مشہور کارندے جنہیں فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں آپ کی مجلسوں کو گھیر کر آپ کی حفاظت میں لگے رہیں گے۔ اس مناسبت سے کہا گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے، تو ماہ رمضان میں نزول قرآن کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھنا مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جو اس مہینے کو پا لیتا ہے اس کے ذمہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر منائیے، احسان مند ہوئیے کہ اللہ کسی انسان پر اتنی ہی ذمہ داری عائد کرتا ہے جتنی ذمہ داری کے بوجھ کے اٹھانے کی صلاحیت و سکت اس انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کہ اگر آپ بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت و توانائی نہیں ہے، بڈھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، یہ جوانی میں ایسی کمزوری لاحق ہو چکی کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا سفر میں آپ کا جانا ہو رہا ہے، ان تمام در دقتوں کے سمے اور وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ ٹھیک ہے روزہ کا خیال رکھو، ابھی روزہ مت رکھو، لیکن پورے سال میں تم کو روزہ قضا کرنا ہے، اس کا بھی یقین رکھنا ہے۔ تو اللہ نے ایک جانب سے بات شکریہ کے طور پر رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیا ہے، دوسری جانب انسان پر مربت و احسان کرتے ہوئے یہ بھی تاکید کی ہے کہ جان کو جوخم میں ڈال کر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب صحت یاب ہو جاؤ گے تب روزہ رکھ لینا، سفر میں تمہارے سامنے پریشانی ہے، سفر کے ایام گزار لو، پورا سال تمہارے پاس موجود ہے، روزہ رکھ لینا۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ دنیاوی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اخروی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، قرآن آپ کو راستہ دکھاتا ہے، حق اور کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے، ان دونوں کے درمیان تمیز کراتا ہے۔ تو حق و باطل کے درمیان تمیز کرانے والی کتاب، صحیح اور غلط راستے کے بالمقابل
صحیح راستہ دکھانے والی کتاب، وہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس قرآن پر ایمان لائیے، اس کی تلاوت بھی کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کی دعوت کو عام کر دیجئے۔ یہ قرآن مقدس کا مطالبہ ہے، تبھی اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ رہا معاملہ کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا ہے۔ بیماری کے ایام میں انسان شفا کو کھوجتا ہے، صحت یابی کی بھیک مانگتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جو کام نہیں کرنا ہو تو وہ کام بھی کر لیتا ہے، یہاں تک کہ شرکیات اور کفریات تک کوئی انسان گوارا کر لیتا ہے کہ ہمارا آدمی صحیح ہو جائے یا ہم خود صحت یاب ہو جائیں۔ جبکہ قرآن آپ کو یہ بھی رہنمائی کرتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت بھری کتاب اور دلوں کی بیماری کا علاج اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت بن کر قرآن کی شکل میں یہ کتاب تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔ کیا ہم نے قرآنی آیت کی روشنی میں، جس میں یہ بھی کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہ سراپا شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کتنی بار ہم نے اس کرونا کال میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے رشتہ جوڑ کر، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، اللہ سے لو لگا کر اللہ سے دعا مناجات کی ہے۔ کتنی بار ہم نے کی ہے؟ ہم دائیں بائیں دوڑتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں کے پاس استغاثہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے۔ ہم اس سے کنارہ کشی بھی اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مذاق، یاد رکھیے گا یہ مذاق کی چیز نہیں، کرونا ہو یا نہ ہو وبائی مصیبت تو ضرور ہے، وبائی عذاب تو ضرور ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے بطور عذاب ہے جو وبائی بیماری کی شکل میں ہے۔ کثرت اموات، مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ سال بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی مسلمانوں کی جانب سے کہ ہم گوشت کھانے والے ہیں، مہدی بگان اور تاتی بگان اور کیلا بگان میں یہ بیماری اثر نہیں کر سکتی کہ ہم گائے گوشت کھاتے ہیں۔ اس بار آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ مسلم علاقے کو چپیٹ اور لپیٹ میں لیا ہے، وہی زیادہ موتیں ہو رہی ہیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہو تو اپنے رشتہ داروں کی خبر لیجئے۔ ہر گھر میں بیماری موجود ہے، ہر گھر میں انسان پریشان ہے۔ جہاں چیک اپ کرایا پازیٹو پایا گیا، ڈر سے چیک اپ نہیں کرایا جاتا، نہ چیک اپ کرانے کی صلاح دی جاتی ہے۔ کیا بھائی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت دی ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو شفا میں تبدیل کرنے کے لیے، خرابی کے خاتمے کے لیے کچھ دوائیں بھی بتلائی ہیں، کچھ دعائیں بھی سکھلائی ہیں۔ اگر کوئی انسان دوا نہیں کرتا، علاج معالجہ نہیں کرتا، وہ یہ بہت بڑا متقی و پرہیزگار نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا تداؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے بیمار پڑے ہو تو دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کا علاج اللہ نے پہلے پیدا نہ کیا ہو۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ڈاکٹروں کی ماتھا مارا جاتا ہے، اس کو علم کی کمی ہوتی ہے، 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں دوا کرنے کی تلاش کرنے میں۔ دوا تو موجود ہے، آپ کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب بھی بیماری اترتی ہے ساتھ میں شفا بھی اترتی ہے۔ ما نزل به دان ما نزل دان الا نزل به الدواء، اللہ کوئی بیماری نہیں بھیجتا مگر اس کے ساتھ دوا بھی بھیجتا ہے۔ ہماری پہنچ نہیں ہوتی، الگ سی بات ہے۔ تو دوا کرنے کرانے کی تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک دوا وہ ہے جسے روحانی دوا کہتے ہیں، جسے قرآن مقدس نے شفا سے تعبیر کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن سراپا شفا ہے، وہ ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا ہے
باطنی بیماری کے لیے شفا ہے، جھانکنے کے عالم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی شفا ہے، ذہنی تناؤ کے خاتمے کے لیے شفا ہے، کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہو گیا اس کے لیے بھی شفا ہے، کوئی انسان گھریلو پریشانی سے دوچار ہے اس کے لیے بھی شفا ہے، کوئی جسمانی بیماری سے متاثر ہو گیا ہے اس کے لیے بھی شفا ہے، کسی کو سانپ بچھو نے ڈس لیا ہے اس کے لیے بھی شفا ہے۔ پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن مقدس کی آیت ہے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے تو اسباب آپ کے سامنے رکھا ہے، جہاں ظاہری اسباب کام نہیں کرتے وہاں اللہ کے کلام سے رشتہ ناتا جوڑیے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کلام تاثیر اکثر کی کیفیت میں کرتا ہے۔ وہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے، صحابہ کرام کا گزر ہوا، ایک بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں مہمان بنا لو، کہا نہیں یہاں مہمان بنانے کی گنجائش نہیں چاہیے۔ لوگوں نے رات میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، بستی کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا، سانپ ہو یا بچھو ہو، کہا بھائی بلا اس میں کچھ اچھے لوگ دکھائی دے رہے تھے وہ دم کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے پاس آئے، اس میں سے ایک صحابی اٹھے، جا کے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور الحمدللہ اچھا بھی ہو گیا۔ مقصد کیا ہے کہ سانپ بچھو کا کاٹا ہوا زہر سے حیران و پریشان انسان کو قرآن مقدس کی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے دم کیا گیا، اچھا ہو گیا۔ یقین پیدا کیجئے آپ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اگر کسی انسان کی بیماری سے دوچار ہونے کے نتیجے میں وہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، اگر ان کی موت نہیں ہے، بیماری ہے اور ابھی موت نہیں ہے، تو 7 مرتبہ پڑھیے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر موت نہیں ہے وہ شفا ضرور پائے گا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بطور خاص جب آپ جھانکنے کے عالم میں تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، بے چینی بے انتہا تھی، بہت زیادہ پریشان تھے، کسی کروٹ آپ کو چین نہیں مل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھ کے دم کرتی اور آپ کے ہاتھ سے خود آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی، اس سے آپ کو سکون ہوتا تھا۔ یہ ظاہری بیماری کے اندر بھی سکون ہے اور حقیقت میں تو سکون ہے ہی ہے۔ کیسے سکون ہے؟ اگر کسی جگہ پر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں انسان جمع ہوتا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اگر آپ حیران و پریشان ہیں، تلاوت قرآن کی مجلس میں جمع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہاں پر تو سکونت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان کہ دولت سے انسان مالا مال ہوتا ہے، اور غشیتہم الرحمہ، رحمتیں، اللہ کی رحمتیں اسے مجلس کو ڈھانپ لیتی ہیں، حفتہم الملائکہ، چاروں طرف سے ہر چہار یا ہر شش جہات سے اللہ کے فرشتے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے گھیر لیتے ہیں، وہ اپنی عبادت میں رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت عامہ کا اعلان بھی ہوتا ہے، سارے لوگوں کو بخش دیا گیا۔ یہاں تک اگر کوئی انسان اس مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ مجلس میں اس لیے بیٹھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ان ہؤلاء القوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھ گیا اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ تو ظاہری بیماری کا علاج بھی قرآن ہے، روحانی بیماری کا علاج بھی قرآن ہے، جن شیاطین کو بھگانے کے لیے بھی قرآن ہے، نظر بد اور جادو کے خاتمے کے لیے قرآن ہے، ڈپریشن اور فکری اعتبار سے انسان پریشان اور پراگندہ خیال ہے اس کو سکون بخشنے کے لیے بھی قرآن ہے۔ لیکن یہ قرآن ہمارے پاس تو موجود ہے،
ہم مجھ سے رشتہ ناتا جوڑتے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے کوئی مشورہ دے دیا، پتھر کی لکیر ہو گئی، لیکن کوئی عالم آپ کو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی نسخہ بدلاتا ہے، اس پر وشواس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھیے قرآن مقدس، اللہ نے کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو قرآن مقدس رحمت ہے اور شفا ہے۔ ظاہری بیماری کے خاتمے کے لیے بھی آپ قرآن مقدس کے ذریعے اللہ سے رشتہ تو جوڑیے، پڑھیے قرآن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تعویذ گھنٹے کے چکر میں مت جائیے کہ کوئی لکھ کے دے دیا اور آپ شارٹ کٹ سارا کام کر لیجئے، پڑھنے پڑھانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے زعفرانی رنگ سے لکھ کے دے دیا، وہ فائدہ کر جائے گا۔ شہد میں اللہ نے کہا شفا ہے تو شہد پلایا جاتا ہے، دوا میں شفا ہے، دوا کھلائی جاتی ہے۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن کو لٹکایا جاتا ہے۔ ارے قرآن پڑھو تو صحیح، قرآنی آیت سے رشتہ تو جوڑو، قرآن پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف تو حاصل کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کرو، دعا مناجات کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دیکھو کس طرح تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن کا اعلان ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول اگر تمہیں کسی جانب بلاؤ لبیک کہو، بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کو حیات اور زندگی ملتی ہے۔ کوئی پریشان حال ہے، بہت پریشان ہے، بے چینی سے دوچار ہے، کرب کے اندر مبتلا ہے، حیرانی میں گرفتار ہے، کوئی کل اسے چین نصیب نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں کو گانے سے، فلمی دنیا کی چیزوں سے اور ادھر ادھر کے پروگرام سے سکون ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تلاوت کی سماعت کرنے سے سکون نہیں ملتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور حرمان نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ پریشان کل معاملات ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑنا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت خوب کرنی ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ سال بھر میں جتنا قرآن اتر چکا ہوتا، یعنی رمضان سے پہلے جو بھی قرآن اتر چکا ہوتا تھا، جبریل امین صاحب ایک بار دور کرتے تھے، ایک بار جبریل کو سناتے تھے اور ایک بار جبریل آپ کو سناتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، اس کے چند مہینے کے بعد، یعنی رمضان کے چند مہینے کے بعد وفات ہوئی، جس سال وفات ہوئی اس سے چند مہینہ پہلے رمضان آیا۔ اس رمضان میں جبریل امین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دور کیا تھا، یعنی آپ نے 2 مرتبہ جبریل کو پورا قرآن سنایا جتنا نازل ہو چکا تھا، اور 2 بار جبرائیل امین صاحب نے قرآن سنایا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور قرآن کی سماعت بھی ہونی چاہیے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے سبات و شکریہ میں مکمل رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ نتیجے میں انسان کی ظاہری بیماری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، روحانی بیماری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ دل میں شکوک ہے، شبہات ہے، کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، شرک ہے، کفر ہے، خرافات ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض و عناد ہے، عداوت و دشمنی ہے، یہ ساری بیماریاں، یہ سارے روگ دل کے روگ ہیں۔ ان دل کے روگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص کہا لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تو یہ تریاق ہے، اکسیر ہے کہ جلدی اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ مگر ہم کتنے مرتبہ قرآن مقدس کی تلاوت اس نیت سے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ رہا معاملہ جب بیماری اور پریشانیاں آ جائے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے جو وبائی شکل میں پوری دنیا کے لوگوں کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حدیث رسول کی روشنی میں کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کے غضب کو صدقہ و خیرات سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔
عالمی پیمانے پر انسان حیران و پریشان ہے۔ اسے علماء نے وبائی مرض کہا جو اللہ کے غضب کا نتیجہ ہے۔ اس غضب الہی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ صدقات و خیرات کیجئے، پڑوس کے لوگوں میں، تعلقات کے لوگوں میں، جان پہچان کے لوگوں میں، بیمار ہو یا ضرورت مند ہو، ایسے انسان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کوشش کیجئے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرم ہو جائے۔ بلکہ یقین کیجئے کہ صدقہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور رحمتوں کا برکھا برستا ہے۔ اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے نجات ہمیں مل سکتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم اچھے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بیمار پڑا، جو پریشانی میں مبتلا ہے، وہ سمجھے کہ ایسا تو نہیں ہے کل آپ کی باری آ جائے، کل آپ کے گھر میں بیماری آ جائے، آپ کے افراد متاثر ہونے شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے دنیا سے چلنے چلانے کا معاملہ ہو جائے۔ اس وقت میں ہاتھ ملنے سے اور کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے صدقات و خیرات کر لیجئے۔ رمضان کے مہینے میں عام طور سے زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس زکوٰۃ لینے والا نہیں آیا، وہ کھوج بھی رہا ہے اور دینے کے چلو نہیں آیا تو کس کو دیں گے؟ یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جب مدارس اسلامیہ کے سفراء، اسلامی مدارس چلانے والے اساتذہ اور منتظمین آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، آگے لوٹنے والے کھانے والے۔ لیکن آج آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی توفیق تک نہیں ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ حرام مال کے نتیجے میں آپ کے اچھے مال کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور وہ خراب پیسے آپ کھاتے ہیں، دل کی بیماری بھی ہوتی ہے، حیرانی پریشانی بھی ہوتی ہے، اور مستقل پریشانی در پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جہاں زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خاص خیال کرتے ہیں، بہت سے مرضى بیمار لوگ ہیں جن کے دوا اور علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ انہیں چپ سے پہنچا دیے۔ اس سے پہلے کئی بار یہ بات کہی گئی کہ انسان جب شادی بیاہ کی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے تو لفافہ لے کے آتا ہے، وہ لاکھوں کا صرفہ کیے ہوا ہے، لاکھوں لاکھ روپے میں ہال بک کیے ہوا ہے۔ اب ایسے انسان کو پیسے کا تعاون دے رہے ہیں، اور ایک انسان حیات و موت سے لڑ رہا ہے، جہاں گنی کے عالم سے دو چار ہے، آپ جہاں دو باؤل جا کے سنا دیتے ہیں اللہ شفا دے۔ کیا آپ کو توفیق نہیں ہوتی کچھ جیب میں ہاتھ ڈالو اور ایسے ہی معذور اور مجبور انسان کے رشتہ دار کے پاس کچھ پیسے کا تعاون کر دیں کہ جس کے در اس کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے؟ نہیں، یہ ظاہری مربت کا اظہار تو ہوتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر لوگ کیا کہیں گے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ میں خرچے کے لیے آپ لفافہ بند کر کے دیتے ہیں، اس میں آپ کو توفیق تک نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برکھا کیسے برسے گا؟ اس لیے اس ماہ رمضان میں جہاں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، وہیں اچھے برے کی تمیز کرتے ہوئے ضرورت مندوں تک اس چیز کے پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، بڑی یاری مکاری سے چاپلوسی کرتا ہے، تملق پسندی کرتا ہے، آپ کے دائیں بائیں کرتا ہے، وہ لوٹ کے لے کے چلا جاتا اور آرام سے اپنا کام کرتا ہے۔ وہیں آپ کے بغل میں پڑوس میں بیمار آدمی ہے، وہ دانے دانے کو درستا ہے، وہ ضرورت مند ہے، علاج معالجے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ سوچتے ہیں آئے گا تو دیکھا جائے گا، آیا بھی تھوڑا سا دے کے ٹرکھا دیا۔ اگر یہ معاملہ رہے گا آپ کے ساتھ تو اللہ کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو مال آپ کے ذمے نکالنا لازم و ضروری ہے اس پر بھی سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام صدقات و خیرات کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ دنیاوی عذاب سے، اخروی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں جسمانی بیماری، ذہنی خلجان، بحرانی کیفیت، معیشت کی پریشانی، بازار کی کساد بازاری اور اس طرح کی تمام در دقتوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں، تو رحمت الہی پر مشتمل کتاب اللہ کی تلاوت کیجیے، اور کتاب اللہ کی تلاوت کے نتیجے میں جو احکام، جو فرامین، جو تعلیمات، جو دعوت آپ کو ملی ہے اس کے مطابق عمل کیجیے اور دنیا والوں کے سامنے سے عام کیجیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کس طرح آتا ہے۔ اسے بیماری میں سوائے اللہ کے فضل کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب بیماری لکھ دی گئی ہے، بیماری ہے، موت ہے تو مرنا ہی ہے، لیکن موت ہو اور مرنا ہے، ایمان ضائع کر کے مرے
تو فائدہ کیا ہوگا؟ اخیر وقت میں انسان سوچتا کچھ نہیں ہے، تعویذ گنڈے کا باندھ دیا، دھاگا باندھ دیا، بزرگوں کے نام پر کچھ چیزیں لگا دی، جاتے جاتے شرک کر دیا، آپ کی دنیا برباد اور آخرت تو برباد ہو گئی۔ جان چلی جائے، شرک سے پرہیز کیا جائے، یہ قرآن مقدس کا اعلان، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح نشانی ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے قرآن مقدس سے رشتہ جوڑیے، اپنے عقیدے کی مضبوطی کا خاص خیال رکھیے، جہاں تک ہو سکے احتیاط اور پرہیز کیجیے، اپنے اعتبار سے دوا اور علاج معالجہ کا اہتمام بھی کیجیے، لیکن اپنا رشتہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کے رکھیے کہ بیماری دینے والا اللہ ہے تو شفا بھی اللہ ہی کرتا ہے، موت دینے والا اللہ ہے تو بچا کے زندگی دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، الہی جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو دنیا سے جا چکے اس بیماری یا کسی وجہ سے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ جو لوگ زندہ ہیں الہی صحیح سالم زندہ رکھ، انہیں بیماریوں سے بچائے رکھ، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہیں الہی ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ دینی دنیاوی اعتبار سے ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے مریضوں کو شفا دے دے اور ان تمام کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ساتھ کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔